زمین اپنی تھی لیکن اس نے دعوے بڑے بڑے کیے تھے، میں مہینہ اتنا خرچہ دوں گا، باہر جاؤ گی، باہر کہو گی گھومنے کے لیے، باہر بھی لے کے جاؤں گا، یہ وہ فلاں۔ بچے کا کیا کہا تھا؟ آپ کے بچے کو باپ کی بچے کو محبت باپ دے کی گا؟ محبت دوں گا، اور اس کو کہا تھا کہ میں نے آدھا جو میرا گھر ہے نا اس میں سے آدھا گھر بھی اس کو دوں گا، اس کے نام اچھا، لگواؤں یعنی گا۔ کہ اپنی جائیداد کا وارث بھی بناؤں گا ہاں نا؟ جی، ٹھیک ہے۔ اپنے جو میں اپنے بچوں کو دوں گا وہی اس کو دوں گا، جو میں اگر اپنے بچوں کو 100 دوں گا، اس کو بھی 100 دوں گا، ان کو 10 دوں گا، اس کو بھی 10 دوں گا۔ لیکن بعد میں 2 دن کے بعد ہی شادی کے کچھ ایسا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس نے ایک ایک روپے کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے ہمیں ترسا دیا، شروع کر دیا۔ ایک دن رات کو 11 بجے اس نے مجھے، ذرا سی بات ہے بس، اس کے بیٹے نے کہہ دیا کہ آنٹی نے ایسے کہا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کی بات پہ مطلب یقین آپ نہیں، اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں رہتی تھی، نہیں، اس کے بچے رہتے تھے، اور ہاں جی، آپ کو وہ اپنے بچوں کی بھی ماں بنا کے لے کر گیا اور آپ کے بچے کا باپ بنا، ہاں جی، ایسا ہی ہوا نا؟ بالکل، اس کے بعد آپ 15-20 دن رہی اس کے ساتھ؟ ہاں جی، میں اس کے 15-20 ساتھ۔ دن میں کیا کیا کچھ ہوا؟ شروعات کہاں سے ہوئی؟ کہاں سے آپ کو پتا لگا کہ زندگی کا جو دوسرا فیصلہ ہے وہ بھی غلط ہو گیا؟ وہ مجھے اس طرح پتا چلا، اس نے جب نکاح کر لیا ہے تو دوسرے دن ہی اس نے شروع کر دیا۔ اس نے مجھ سے پیسے مانگے تو میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ آپ تو کہہ رہی ہو اس کی زمینیں تھیں اور اس کے پاس تو گھر یہ تھا، کہہ اور رہا تھا میں مہینہ ہو گیا، 1.5 مہینہ گھر بیٹھا ہوں، گاڑی چلاتا تھا، کہہ رہا کام نہیں ہے، ابو کا ختم تھا اس وجہ سے گھر بیٹھا ہوں۔ اچھا، گاڑی کون سے چلاتا تھا؟ گاڑی یہ ٹرک جو چھوٹا ہوتا ہے مزدہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو کی جس دن کی ابو کی ہوئی ہے نا تو میں گھر پہ بیٹھا ہوں، میں کام پہ نہیں گیا، تو اس مطلب وجہ آپ سے سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنی شروع کر ہاں دی؟ جس مجھے شخص نے آپ کو لاکھوں دینے تھے وہ آپ سے ہزاروں کی ڈیمانڈ کرنے لگ گیا؟ ہزاروں کی، مجھے کہا، میں نے اس کے بیٹے کو کہا کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، اپنے ابو کو جا کے کہہ دو۔ انہوں نے جا کے غلط کہہ دیا، باہر بندے بیٹھے تھے، اس کو آیا غصہ آیا، اس نے پہلے مجھے جوتوں کے ساتھ تھپڑ مکے، پھر ڈنڈا اٹھا لیا، پھر اٹھا لیا، کہہ رہا تمہاری ٹانگوں میں ٹھوکوں گا، تمہاری دونوں مزور کر کے ویل چیئر پہ بٹھا کے مانگنے لگا دوں گا۔ اس نے دوبارہ پھر مجھے اتنی بے دردی، جیسے ٹھیک ہے مرد کو، لیکن ایسے نہیں، اس نے کی طرح مجھے، میرے ابھی بھی ادھر سارے نشان ہیں جسم پہ، ابھی بھی درد ہو رہے۔ کھاتی رہی اس کی صرف اپنے اس فیصلے کی وجہ سے کہ اب کر لیا فیصلہ، اب میں کیا نے کہا کریں؟ اب میں کر لیا، اب میں کہاں جاؤں گی، چلو میرا گھر بن جائے۔ میں نے تو بڑی کوشش کی لیکن وہ مجھے آنے بھی نہیں دے رہا تھا، ادھر سے نکلنے نہیں دے رہا تھا، میرا موبائل بھی چھین لیا، بند کر دیا، یہ کسی سے رابطہ نہ کرے، کسی کو بلائے نہ پیچھے سے۔ پھر میں نے بڑے پیار محبت سے اس کو اپنی باتوں میں لیا، لے کے پھر میں نے اس کو کہا کہ مجھے نا جانے دو، میں جاب کروں گی ادھر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک شرط پہ جانے دوں گا، اگر جاب کر کے مجھے بھی پیسے خرچہ بھیجو گی تو۔ آپ سے خرچہ مانگ رہا ہے؟ ابھی مجھے میسج کیے 2 اس دن آدمی کے اوپر بھروسہ کیا؟ اب تو سمجھدار تھی، شعور تھا آپ کو، آپ باہر نکلی، نوکریاں کی آپ نے، بچوں کی، اپنے بچے کی کفالت کرتی رہی، ہر روز آپ جس طرح کی نوکری کرتی تھی، ہر روز آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس طرح کے مردوں میں تھا، لیکن آپ پھر بھی ایک ایسے شخص کے اوپر بھروسہ کر بیٹھی جو اس قابل ہی نہیں تھا۔ بس میں نے یہی سوچا کہ چلو میرا گھر بن جائے، جتنے میں نے دھکے کھا لیے تھے نا، میں بالکل مجبور اس ٹائم ہو گئی تھی کہ میں طرح طرح کی لوگوں کی باتیں سن کے، کرائے پہ میرا گھر ہے، رینٹ پہ، میں نہ میرے پاس اس ٹائم اب نوکری ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس بندے کی وجہ سے میں بالکل خالی اور قرضئی ہو گئی ہوں۔ ابھی مجھے مجبور کرتے ہیں، فون کر کے کہتے ہیں مجھے خرچہ بھیجو، کیسے مجھے نکلی ہو میسج وہاں سے؟ کیا پلان کیا وہاں سے نکلنے کا؟ وہاں سے ایسا آدمی کیسے آپ کو چھوڑ سکتا تھا کہ چلی جاؤ؟ میں نے اس کو یہی کہا کہ میں جانا ہے لاہور، مجھے چاہے پیار سے بھیج، چاہے جو مرضی کر، لیکن جانا میں نے ہے، میں نے آپ کے ساتھ اب نہیں رہنا، جو مرضی کر لو، اچھا، میں نے اب نہیں رہنا تو میں نے نہیں رہنا، میں ایسی زندگی سے بہتر ہے میں کسی کے گھر کام کر لوں گی، لیکن مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنی۔ میں نے تو شادی صرف اس لیے کی تھی کہ میرے بچے کا مستقبل بن جائے گا، میرے بچے کی زندگی بن جائے گی، اور ہمیں گھر مل جائے گا، چلو سکون سے عزت سے اپنے گھر رہیں گے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا نکلے کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ پیتا ہے، لڑکوں کو لا کے بھائی ڈیرے پہ بٹھا کے، بس وہ ان کے گھر ادھر کے ہیں کوئی چودھری وغیرہ ایم پی ایم این اے، ان کے سر پہ ناچتا ہے۔ پہلے کے پیسے کہاں سے لیتا تھا؟ ایسے ہی کبھی اپنی ماں سے لے لیے، کبھی دوستوں سے لے لیے، ایسے ہی کر کے جب نہیں ملتا تھا پھر وہ مجھے تھا آگے۔ پھر اس میرے کی پہلے کتنی شادیاں ہیں؟ پہلے اس کی 4 شادیاں تھی۔ اور آپ کو نہیں علم تھا اس بات کا؟ نہیں، اس نے آپ اس مجھے، کی 5ویں بیوی ہو؟ میں 5ویں، اس نے ایک بتائی تھی، وہ بھی اس کے بچوں کے منہ سے نکلا تھا کہ ہماری 3 ابو نے 3 شادیاں، ہماری امی کے علاوہ 3 اور کی وہ ہوئی تھی، کدھر ہیں بیویاں اس کی؟ وہ بھی ایسے ہی اس کو چھوڑ کے چلی گئی۔ اور آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ آپ نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا دوسرا فیصلہ کیا دوسری بار،
ٹھیک ہے، ایک ایسے مرد پر بھروسہ کرنا اور اس کے اوپر بھی اس کی بھی جانچ پڑتال نہیں کی؟ مجھے بس پتہ ہی نہیں تھا اس ٹائم، میں اتنی مجبور ہو گئی تھی، نہ میں ادھر کی اور نہ ادھر کی، بس اس انسان نے ایسے کر دیا، مجھے شاپنگ کے بہانے لے کے گیا تھا. اچھا، مجھے کہتا ہے کہ میری بہن کا گھر ہے ادھر ادھر باہر چوک، ادھر جانا ہے، ہم نے شاپنگ کر کے 2 گھنٹے بعد چھوڑ جاؤں گا. یہ آپ کی بات پکی ہونے کے بعد کی بات ہے؟ ہاں جی. اچھا، تو ہم نے ان سے ٹائم مانگا تھا 15-20 دن کا. ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا 15-20 دن ہم آپ کو دیکھیں گے، آپ ہمیں دیکھیں پھر کریں گے. اس نے بھی مجھے لے کے گیا ہے اپنی بہن کے گھر، کہہ رہا جانا ہے شاپنگ کے بہانے، یہ اپنے گاؤں لے گیا مجھے. اس نے پھر ادھر سے مجھے نکلنے نہیں دیا. نکاح کے بغیر ہی؟ نکاح کے بغیر. اس نے نکاح سے پہلے ہی ادھر، پھر اس نے مجھے کہا اگر تم ادھر سے گئی میں تم دینا ہے. مطلب اس نے نکاح سے پہلے آپ کے ساتھ؟ ہاں جی. اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ اس نے وہ تعلقات بنائے؟ ہاں جی. نکاح سے پہلے آپ نے نکاح سے اجازت پہلے دی اس کو؟ میں نے اس کو کہا کہ میں نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا، نہ کوئی ایسی حرکت کرنی، میں نے نکاح کرنا ہے. اس نے کہا کہ جو آپ کے ساتھ نکاح نہ کرے گا، آپ کو نہ رکھے گا، وہ اپنی ماں کا نہیں، ایسے یہ وہ. اس نے بڑی قسمیں کھائی. پھر اس کے گھر والوں نے، اس کے بڑے بھائی نے، اس کی بہنوں نے مولوی کو بلا کے گھر پہ شرعی نکاح کروا دیا. وہ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے نکاح کا اپنے؟ نہیں، میرے پاس پروف نہیں ہے. نہ آپ کے پاس نکاح نامہ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی چیز کوئی اور نہیں. چیز نہیں ہے. وہ 50 لاکھ یہ ساری بس وہ کیا کہتے ہیں گلی باتی؟ ہاں جی. یہ بس وہ باتوں میں جب تھا؟ جنہوں نے رشتہ کروایا تھا انہوں نے پھر اس کو بولا کہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں اپنے گھر، ہاں. اگر تم آؤ گے، اس کو لکھ کے دو گے، کاغذی نکاح کرو گے، سب کچھ کرو گے، تو پھر ہم اس کو بھیجیں گے تمہارے ساتھ، پھر یہ تمہارے ساتھ رہے گی تمہارے ہوا گھر میں. کاغذی نکاح؟ نہیں آیا ہی نہیں. یہ کہہ رہا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سارا خرچہ کرتے، تم اس کرو کا صحیح. مطلب اس نے تو پھر شادی کا جھانسا دے کر آپ کے ساتھ جو 15-20 دن گزارے ہیں وہ آپ کے ساتھ یہ رہا ہے. پھر آپ میاں بیوی تو نہیں ہوئے نا؟ بالکل. پھر آپ میاں بیوی تو نہیں ہو نا. اگر جی. آپ اس بات کو سمجھو، آپ کا نکاح نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ شرعی آپ کیا انہوں ہوا نے کیا کہا، ہوا تھا؟ وہ مولوی نے جو کلمے پڑھاتے ہیں، کلمے پڑھایا شرعی نکاح، یعنی کہ بندہ گناہ سے بچ جائے، گناہ نہ کرے. اچھا، مطلب آپ اس کے نے مطلب وہ جو سائن وغیرہ نکاح نامہ نہیں، پراپر وہ ایسا نہیں کہ کچھ نہیں ہوا آپ اس کا؟ مولوی نے پہلے ہی اس کو کہا تھا کہ اگر کل کو لیکن کوئی اس مسئلہ نکاح سے بنا. پہلے بھی آپ کے ساتھ اس نے تعلقات بنا لیے تھے؟ ہاں اس جی. شرعی نکاح سے پہلے بھی آپ کے ساتھ تعلقات اس کے بن ہاں، گئے تھے؟ لے کے اپنی فیملی میں گیا تھا، اپنے گھر ہی، اپنی امی بہنوں ان سے ملوایا سب سے. اس کی بہنوں نے بھی اس کو کہا کہ تم اس کو چھوڑ آؤ، تم ایسے اس کو نہیں رکھو گھر پہ، تم اس کو چھوڑا. جب وہ تمہیں کہہ رہی ہے کہ مجھے چھوڑ کے آؤ میرے گھر واپس، میری دوست کے گھر، تم اس کی دوست کے گھر اس کو چھوڑو، کیوں نہیں چھوڑ کے آتے؟ وہ آگے سے ان کو دینے لگ گیا. اس کہتا سارے دورانیے میں یہ تو آپ کے ساتھ ہو گیا، یہ تو آپ کی زندگی کا ایک غلط فیصلہ تھا جی یا برا وقت تھا؟ برا وقت ہی برا تھا. وقت تھا. اچھا وقت ہوتا تو پھر یہ فیصلہ ہی نہ ہوتا. بس میرے نصیب قسمت مجھے کھینچ کے وہاں پہ لے گئی. دھکے کھانے تھے جو میں نے کھا لیے. ابھی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو اپنی مشین سلائی بیچ کے تو میں کرایہ لگا کے ادھر آئی ہوں. مجھے پتا ہے میں جس طریقے سے لاہور پہنچی ہوں، مجھے پتا ہے. ابھی میں بیٹھی ہوں، نہ میرے پاس نوکری ہے، صرف اس بندے کی وجہ سے. میں اچھی والی جاب بھی کری تھی، میری جاب بھی گئی، ہر چیز ہی گئی. اس نے مجھے بالکل کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، اجاڑ دیا. میں نے ادھر بھی تھانے میں اپلیکیشن دی تھی، لیکن کوئی بات نہیں سنتا. وہاں پہ ان کی چلتی ہے، یہ گل ہے ان کی چلتی ہے. یہ 2 دن اندر رہتا ہے، باہر آ جاتا ہے. پہلے بھی کسی عورت کے گھر گیا ہے، گھسا ہے، اس نے 15 پہ کال کر کے اس کو اٹھوا دیا چشتیاں میں. 2 دن تھانے میں رہا، تیسرے دن پیسے دے کے باہر آ گیا. مجھے کہتا زیادہ سے زیادہ تم کیا کر لو گی؟ میں 2 دن اندر رہوں گا، تیسرے دن باہر آ جاؤں باہر گا. آ کے پھر تمہارے ساتھ پھر کروں میں گا، یہی پھر کروں وہیں گا. سے سلسلہ شروع ہاں ہوگا. جی. بیٹا آپ کا ساتھ آپ کے گیا تھا؟ ہاں جی. بیٹا بیٹے کی میرا عمر کتنی ہے؟ بیٹا میرا 8 سال کا ہے. 8 سال کا ہے. اچھا. بیٹے نے بیٹا سب کچھ دیکھا ہے. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ جاؤ، میں بھی آپ کے ساتھ جا کے بیان دوں گا، میں بتاؤں گا، تھانے میں بھی بتاؤں گا میری مما کے ساتھ ایسے ایسے اس نے کیا. میرے بیٹے کو کوشش کی، اپنے بچوں کو کہتا اس کے منہ پہ تھپڑ، میرے بیٹے کے منہ پہ. میں نے بھی پھر آگے سے جب میرے بیٹے پہ بات آئی پھر میں بولی ہوں. میں نے کہا میرے بیٹے کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا نا تو میں نے اس کے ہاتھ توڑ دینے ہیں. مجھے جو کچھ کر لیا میں اپنے بچے پہ برداشت نہیں کروں گی. میرے بچے کو ایک ایک چیز کے لیے ترسا دیا. میں نے اپنی محنت مزدوری بھی کی ہے، اچھا کھایا ہے، تھوڑا کھایا ہے، اچھا پہنا ہے چاہے کم پہنا ہے، لیکن میں نے اپنے بچے کو کبھی کسی چیز کی تنگی نہیں ہونے دی، کبھی اسے کسی چیز کے لیے ترسنے نہیں دیا. اس نے ہمیں ہر چیز کے لیے ترسا دیا. الٹا آپ کہہ رہے ہیں کما کے تو مجھے بھیجو، مجھے کھلاؤ، میرے بچوں کو بھیجو، ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے، روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. اب میں اس کو کہاں سے بھیجوں؟ میں تو خود ویلی بیٹھی ہوں، میرے پاس تو خود کچھ نہیں ہے. بیٹا تو اس کو اپنا باپ سمجھتا ہوگا، ظاہر ہے بیٹے کو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے 8 سال بعد ہی صحیح مجھے باپ کی شاید محبت مل ہی وہ جائے. تو اس کو پاپا کہہ کے بلاتا تھا، اتنا اس نے کبھی بھی نہیں، میرے بیٹے نے اس کے اس ساتھ سے فرمائشیں بھی کرتا ہوگا.
हाँ जी, इसने 14 अगस्त थी, इसने कहा कि पापा मुझे नहीं पता, मुझे पापा सुबह हर हाल में 14 अगस्त का सूट ला के देंगे और पिज़्ज़ा खिला के लेके आएँगे। उसने कहा कि हमारे रिवाज नहीं है। पहले कहता था जो माँगोगे लेके दूँगा, बाहर भी लेके जाऊँगा। पिज़्ज़ा कहीं खाने के लिए, खाना खाने बाहर जाना वो भी लेके जाऊँगा। बाद में एकदम ही बस जब निकाह हुआ है दूसरे दिन ही बदल गया, हर चीज़ ही ख़त्म कर दी। उसने कहा हमारे रिवाज ही नहीं, हमारे घर की औरतें बाहर नहीं, हमारे घर की औरतें मोबाइल नहीं इस्तेमाल करती, ये वो तुम्हारे पास तो मोबाइल है। मैंने कहा मैंने अपनी कमाई से लिया। मुझे कह रहा था मोबाइल भी सेल कर दो। ये तो शुक्र है मैंने मोबाइल इसकी बातों में आके सेल नहीं किया। अब ज़िंदगी का एक दूसरा फ़ैसला वो भी ख़राब निकला, गलत बहुत, निकला। ये तो बहुत अपनी ही तो ज़्यादा ख़राब निकला है। इसने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। अब मैं ना उधर की हूँ, ना उधर की, ना मुझे काम मिल रहा है कहीं। बस बैठी क्योंकि हूँ आप घर में। सब कुछ अचानक से छोड़कर चली गई थी। अचानक वो भी मेरे साथ नाराज़ है जहाँ मैं जॉब करती थी। लेकिन अब मैं इस टाइम बस इस हाल में हूँ, किसी को बता नहीं सकती। घर भी मेरा रेंट पे है, ना इधर की हूँ, ना उधर की। ना पे मेरे पास काम है, मैं बस बैठी हूँ घर में, हर टाइम टेंशन, परेशानी यही।